بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع اعیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ بعد حمد و صلات کے نشا اسلامک پر پروگرام یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا دیکھنے والے ناظرین، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں تفسیر القرآن الکریم کا جو اہتمام شروع ہوا ہے نشا اسلامک پر، وہ بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ تمام ناظرین کو اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا کیا احکامات نازل فرمائے، اور اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر گامزن ہونے کے لیے گزرے ہوئے تمام واقعات کو کس طرح بیان فرمایا، کون سی قوموں کا کیا کیا انجام ہوا، ان ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے قرآن کریم پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے۔ آئیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارہ نمبر 1 کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج آپ کے سامنے پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنانے اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی سعادتیں حاصل کی جائیں گی، جبکہ الحمدللہ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا
منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں گے، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ محترم ناظرین، ایک بات آپ کو اس رکوع کے تفسیر کے آغاز پر بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں پارہ نمبر 1 کے رکوع نمبر 15 میں جو کچھ ارشاد فرمایا، اس میں ایک تو بنی اسرائیل کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی تھی اس کا ذکر ہے، جو ابھی آپ نے آیت قرآنی میں سماعت فرمایا اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ دوسرے اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آزمائش جو لی گئی، ان کو آزمائش کی راہ سے جو گزارا گیا، ان سے جو امتحان لیا گیا، اس کا ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس رکوع میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں سے تاکیداً کعبۃ اللہ کی پاکی اور صفائی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور کعبۃ اللہ کی پاکی اور صفائی اور اس کو صاف ستھرا رکھنے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ان اپنے دونوں محبوب بندوں سے عہد لیا۔ اور اس کے علاوہ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ دو مقدس ہستیاں مل کر کعبۃ اللہ کی اثر-نو تعمیر کیے تھے، اس کا بھی یہاں اس رکوع میں ذکر ہے، اور آخر میں تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس رکوع میں جو ذکر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، یعنی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر کیا ہے، اس کا بھی اس رکوع میں ذکر آیا ہے۔ آئیے ان تمام باتوں کو ہم تفصیل سے سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، اور لوگوں پر اللہ رب العزت نے ان کو مقدم کیا۔ خالق کائنات اس احسان کو یاد دلا رہا ہے تاکہ عہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنی اسرائیل، یہود ہوں کہ نصارہ ہوں، وہ دامن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اولاد یعقوب، اس سے یہود مراد ہے، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو انجام سے خوف دلا رہا ہے۔
کہ میرے احسانات کو یاد کرو اور راہ راست پر آ جاؤ، تو پھر تمہارے لیے آخرت کے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اور اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم سرکشی سے کام لوگے، اگر تم اتباع مصطفیٰ علیہ السلام میں نہیں آؤ گے، اگر تم اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہو گے، قرآن پاک کا انکار کرو گے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا انکار کرو گے، اور جیسے کہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اس کا انکار کرو گے، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات بیان کیے گئے اس کا انکار کرو گے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ تبارک و تعالی حساب لینے والا ہے، اعمال کی جزا و سزا کا دن ہوگا، یوم الحساب ہوگا، حساب کا دن ہوگا۔ اے بنی اسرائیل، روز قیامت کے بارے میں ڈرو، جب تم اللہ کے آگے پیش ہوں گے تو اس وقت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہود کا رد کیا گیا ہے جو کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا ہماری شفاعت کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، اگر دے گا بھی عذاب ہماری سرکشی کی وجہ سے تو وہ گنتی کے چند دن دے گا، اور ہمارے جو بزرگ تھے وہ ہمیں شفاعت کر کے چھڑوا لیں گے، اس دن ہماری مدد ہوگی، یہ یہود کا کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ظالموں کی، یعنی ایسے ظالم جو دنیا میں آیات الہیہ کا انکار کرتے تھے، ایسے ظالم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے، ایسے ظالم جو اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنا کرتے تھے، ایسوں کے لیے قیامت کے دن نہ سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز قیامت شفاعت گناہگار مومنین کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں، مشرکین کے لیے نہیں، بلکہ سفارش اور شفاعت ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے جو مومن گناہگار ہوں گے، اور قیامت کے روز مدد ان لوگوں کی جائے گی جو گناہگار مومن ہوں گے۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منکروں کے لیے نہ شفاعت ہوگی نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں بنی اسرائیل کی فضیلت کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ میں وہ ذکر بھی فرمایا کہ اگر یہ راہ راست پر نہ آئیں گے اور اس گمان میں رہیں گے کہ ہمارے بزرگ ہماری شفاعت کروائیں گے تو یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ شفاعت منکرین کے لیے نہیں ہے بلکہ شفاعت قائل ہونے والوں کے لیے ہے، شفاعت تائب ہونے والوں کے لیے ہے، مومن گناہگاروں کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور ان کو جن مصائب سے گزارا گیا، جن آزمائشوں سے گزارا گیا، اور آزمائش سے گزار کر اللہ تبارک و تعالی کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دوسروں کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گئے امتحان میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں ثبات قدمی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصیبت میں ڈال کر انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتا، بلکہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا ابراہیم مجھے کتنا چاہتا ہے کہ میرے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنی مرضی کو میری مرضی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو میرے احکام کے تابع کر دیتا ہے۔ اپنے ابراہیم کی یعنی خلت بتانا ہے، اپنے ابراہیم کی شان بتانا مقصود ہے کہ کس طرح وہ ثابت قدمی سے امتحان میں آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائے جانے کا ذکر فرمایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، ہر بات معلوم ہے کہ کیا ہو چکا وہ معلوم ہے، کیا ہو رہا ہے وہ معلوم ہے، اور کیا ہونے والا ہے وہ معلوم ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ پھر آزمانے کا مقصد یہ نہیں کہ ابراہیم کیا کرتے ہیں دیکھیں۔ یہاں پر ایک نازک فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے یہ دیکھیں، یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ پھر آزمائش سے کیوں گزارا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش سے، امتحان سے اس لیے نہیں گزارا جاتا کہ دیکھیں ابراہیم کیا کرتے ہیں، بلکہ اس لیے گزارا جاتا ہے کہ اللہ دکھانا چاہتا ہے دوسروں کو کہ ابراہیم کتنی ثابت قدمی کے ساتھ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کا بھی ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ثبات قدمی کا بھی ذکر فرمایا، اور ارشاد فرمایا اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اللہ کے محبوب نبی کا نام ہے جس پیغمبر سے، جس نبی سے تمام قومیں اپنی وابستگی کا اظہار کرتی ہیں۔ یہود کو بھی اس بات پر فخر ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ نصارہ کو بھی یہ فخر ہے کہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ہے۔ اہل اسلام کو بھی یہ فخر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم بھی تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام بھی تعلق رکھنے والے ہیں۔ سب کو اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر، اللہ کے مقبول پیغمبر، اور سب کو آپ سے تعلق رکھنے پر فخر حاصل ہے۔ محترم ناظرین، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر لایا گیا تاکہ یہود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو سن کر اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل ہو جائیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضل، وہ شرف کے معترف
ساری قومیں ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن باتوں میں آزمایا؟ بکلمات، چند باتوں میں اللہ نے آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنْ، تو اس نے وہ پوری کر دکھائی۔ وہ کون سی باتیں تھیں؟ وہ باتیں جن باتوں میں آزمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ کون سی باتیں تھیں؟ اس بارے میں مفسرین کرام کے چند قول ہیں، وہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا گیا کہ وہ مناسک حج میں سے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا۔ وہ کون سی باتیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ وہ 10 باتیں ہیں جس میں آزمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ ان میں ہے مونچھیں کتروانا، مونچھیں کتروانا، یعنی مونچھ اتنے بڑے نہ رکھنا کہ وہ ہونٹ کے نیچے تک اترنے لگے، بلکہ مونچھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو تراشے، اس کو کتروائیں، اس کو بڑھنے نہ دے، اس لیے کہ مونچھوں کا بڑھ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں، مونچھیں کتروانا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چند باتوں میں آزمائش کی، تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ مونچھیں کتروانا اور کلی کرنا، ناک میں صفائی کے لیے پانی کا استعمال کرنا، مسواک کرنا، سر میں مانگ نکالنا، ناخن ترشوانا۔ ناخن ہم کو چاہیے کہ بڑے نہ ہونے دیں، جوں جوں ناخن بڑا ہوتا جائے اس کو نکالیں، جتنا ناخن بڑھ جاتا ہے اس کو تراشیں، مونچھیں جتنی بڑھ جاتی ہیں اس کو تراشیں، داڑھی اگر ایک مچھ سے بڑھ جاتی ہے تو اس کو تراشیں، اس کو سنواریں۔ ایک مچھ سے کم داڑھی بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتی، اور ایک مچھ سے بڑی بھی ہو جائے وہ بھی سنت کے مطابق نہیں ہوتی۔ ایک مچھ داڑھی سنت کے مطابق، اور مونچھیں جب بڑھ جاتی ہیں تو اسے کتروانا چاہیے، ناخن جب بڑھ جاتے ہیں تو اسے تراشنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن بڑھانے والے جہاں رہتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں، ہمارے گھر میں رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑے ہوئے ناخنوں کو تراشیں۔ اگر ہم اپنے ناخنوں کو بڑھتا ہوا دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر یقین جانیے کہ رحمتوں کے فرشتوں کی ہمارے گھر میں آمد نہیں ہوتی۔ جب رحمت والے فرشتے نہیں آتے تو پھر گھر میں رحمت و برکت بھی نہیں آتی۔ ہم اپنے ناخنوں کو بڑھا کر اللہ کی رحمت لانے والے رحمت والے فرشتوں کو روک دیتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کریں۔ ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا بغل کے بال دور کرنے کے بارے میں، اور اسی طرح زیر ناف کے بال دور کرنے کے بارے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کے بارے میں بھی آزمایا گیا۔ محترم ناظرین، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کو پیدا ہونے کے بعد ختنہ کروانے کی ضرورت نہیں پڑی،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختنہ کیے ہوئے پیدا کیا. آپ مختون پیدا ہوئے، یعنی جب آپ پیدا ہوئے تو قدرتی طور پر ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے. یہ ہمارے سرکار کی شان ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ختنہ کا حکم دیا، اور ختنہ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. اور پانی سے استنجا کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائشوں کی 10 چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اور یہ ساری باتیں جو ابھی آپ کے سامنے 10 باتیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہیں، یہ سب کی سب باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان 10 باتوں میں سے چند باتیں واجبات میں سے ہیں اور چند باتیں سنتوں میں سے ہیں. محترم ناظرین، آئیے میں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. چند باتوں میں ابراہیم کو آزمایا گیا اور اس نے وہ پوری باتیں کر دکھائیں. یعنی وہ آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما. فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے پروردگار، تو ہمیں لوگوں کا پیشوا بنائے گا؟ قال ومن ذریتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ میری اولاد سے؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین. قال لا ینال عہد الظالمین. جب اپنی اولاد کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میری اولاد کو بھی پیشوا بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اے ابراہیم، تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کا ظلم کیا ہوگا؟ ان کا ظلم کفر ہوگا، شرک ہوگا. تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، ان کو امامت کا منصب نہیں ملے گا. امامت کا منصب انہیں ملے گا جو تمہاری اولاد میں پرہیزگار ہوں گے، نیکوکار ہوں گے. یہاں کیا معلوم ہوا؟ یہاں معلوم یہ ہوا کہ کافر و مشرک مسلمانوں کا پیشوا نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ یہاں پر معلوم ہوا. محترم ناظرین، آئیے اس کے بعد کا تذکرہ، اس کے بعد کا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاد دلانے کے لیے. خالق کائنات ایک ایک بات کو، ایک ایک احسان کو یاد دلا رہا ہے، اور یہود کو احسانات یاد دلا کر انہیں راہ راست کی طرف بلا رہا ہے. ان کو یہ دعوت دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم اپنی آخرت کو سنوار لو. دیکھو میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے تھے، ان احسانات کو یاد کرو اور اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ، اپنے آپ کو کفر سے بچاؤ، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ اور اپنی آخرت کو سنوارو. آگے آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عہد لیا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے، اس کا ذکر آتا ہے. اور اس کا ذکر جو آ رہا ہے، آئیے ہم اور آپ ہمتن گوش ہو کر بغور سماعت کریں اور اس کو اپنے دلوں میں بٹھائیں. جب ان باتوں کو ہم اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے ہمارے قلوب کو منور کر دیتا ہے، اور جب قلب منور ہو جاتا ہے تو اس قلب کا نور بدن کے گوشے گوشے میں پہنچ جاتا ہے اور بندہ سر سے لے کر پا تک نورانی ہو جاتا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر ایسے مہربان ہو جاتا ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان میں زیادتی پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھتا ہے۔ آئیے آگے جو ذکر آ رہا ہے اس کو ہم سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنایا، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے اس آیت کی تلاوت سے پہلے عرض کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا۔ کس بات کا؟ اس بات کا عہد لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے گھر یعنی کعبۃ اللہ کو خوب ستھرا رکھیں گے، پاک و صاف رکھیں گے۔ کن کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ والعاکفین، اعتکاف والوں کے لیے۔ اور کس کے لیے؟ والرکع السجود، یعنی رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی کعبۃ اللہ کی صفائی، اس کو ستھرا رکھنا، اس کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لیا۔ ان آیات میں اسی کا ذکر آ رہا ہے، اور کعبۃ اللہ کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے جس کی پاکی اور جس کی صفائی کا عہد لیا گیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، یعنی کعبۃ اللہ وہ امن والا مقام ہے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے امن اور سلامتی ہوتی ہے۔ امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت گری حرام ہے، یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے، یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، یعنی وہ مقام ہی امن کا مقام ہے۔ وہاں پر ہرگز کوئی شر نہیں ہوتا، کوئی ظلم نہیں ہوتا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب الہی سے امن میں آ جاتا ہے۔ حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم، شکار، یہ سب کچھ حرام اور ممنوع ہے۔
کعبۃ اللہ یعنی اللہ کا گھر، وہ گھر جس کو اللہ رب العزت نے پوری زمین کا بالکل درمیانی نقطہ بنایا، یعنی خالق کائنات نے اس کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی، اور کعبۃ اللہ کی حرمت، کعبۃ اللہ کی عظمت اور کعبۃ اللہ کی برکت کے بارے میں آیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کعبۃ اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں یعنی آدھی رحمتیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر ہوتی ہیں، اور 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں پر ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کرنا بھی اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے، کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھنا بھی اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے، اور طواف کرنا اور نماز پڑھنا تو رحمت ہے ہی، یہاں تک بھی رحمت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دی کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے وہ بندے بھی مالا مال ہوتے ہیں جو صرف کعبۃ اللہ کو دیکھتے بیٹھے رہتے ہیں، جو صرف کعبۃ اللہ کو تکتے بیٹھے رہتے ہیں، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت فرمایا گیا۔ محترم ناظرین، یہی وہ گھر کعبۃ اللہ ہے جس کو بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی اللہ کے فرمانے پر کہ اے بندگان خدا آؤ اور اس کعبے کا طواف کرو، اس کا حج کرو۔ جب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز دو طواف کرنے والوں کو، تعمیر کعبہ کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آئے گا، اس وقت ہم تعمیر کعبہ کے ذکر سے، سننے اور سنانے سے فیضیاب ہوں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آواز دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، عرض گزار ہوئے کہ اے پروردگار، میں آواز دوں تو کسے آواز دوں؟ میری چاروں جانب پہاڑیاں ہیں، دور دور تک کوئی بنی آدم نظر نہیں آتا، میں آخر آواز دوں تو کسے آواز دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تمہارا کام آواز دینا ہے، اور تمہاری آواز بندوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ جیسے ہی آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تفاسیر میں آتا ہے کہ اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس زمین پر رہنے والوں کی سماعت تک پہنچایا، بلکہ جو ماؤں کے پیٹوں میں ارواح تھیں، ماؤں کے پیٹوں میں جس قدر اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے بن چکے تھے، ان کی سماعت تک بھی پہنچایا، اور جو بندوں کی پیٹھوں میں، ان کی پشتوں میں جو اللہ کے بندے ارواح کی شکل میں تھے، پروردگار عالم نے ان تک بھی، ان کی سماعت تک بھی پہنچایا۔ جو اللہ کے بندے ماؤں کی ارحام میں اور باپوں کی پشتوں میں تھے، وہاں تک بھی آواز پہنچی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ آواز پہنچانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پہنچا دیا۔ فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جتنوں نے جتنی بار لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بار اپنے گھر اس کو بلا لیا۔ یعنی کسی نے ایک بار لبیک کہا ہوگا تو اس کو ایک بار اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، کسی نے 10 بار کہا ہے تو اس کو 10 بار بلا لیا۔ ایسے ہی جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں حاضری کی، اسے سعادت نصیب ہو گئی۔ اور ناظرین کرام، آئیے اور ایک بات عرض کروں
وہ اللہ کا گھر ہو کہ اللہ کے محبوب کا آستانہ ہو. وہاں پہنچنا یہ بندے کے نہ مال پر منحصر ہے نہ بندے کی طاقت پر منحصر ہے، بلکہ وہ خانہ خدا ہو کہ دربار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہو. وہاں تک پہنچنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر منحصر ہے، بندے کے مقدر پر منحصر ہے. اور جانے والے بندے، وہاں تک پہنچنے والے بندے، ایسے ایسے بندے بھی پہنچ گئے جن کے پاس نہ مالی طاقت تھی نہ جن کے پاس بدنی طاقت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو وہاں پہنچا دیا. چنانچہ یہاں ترغیب کے لیے ایک واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. وہ ایک ننھے بچے کا واقعہ. ایک لڑکا جا رہا تھا، اس جاتے ہوئے لڑکے کو دیکھ کر ایک صاحب کہنے لگے کہ اے لڑکے کہاں جا رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا میں خانہ خدا بیت اللہ شریف جا رہا ہوں. وہ صاحب نے کہا کہ اے لڑکے تم اتنی دور کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن بتاؤ اپنے پاس کچھ زیادہ سفر بھی رکھتے ہو، اپنے پاس کوئی توشہ بھی رکھتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا چچا جان، جب کوئی دوست اپنے دوست کے گھر جاتا ہے تو کیا توشہ ساتھ میں رکھتا ہے؟ اس بچے کی اس بڑے پن والی بات سن کر وہ موصوف، وہ حضرت بڑے خوش ہو گئے کہ بچہ کتنی اچھی بات کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا اس بزرگ نے، اس صاحب نے کہ اے لڑکے، اللہ کا گھر تو بہت دور ہے اور تمہارے قدم بڑے ننھے ننھے ہیں. یہ ننھے قدم ڈال ڈال کر تم کب پہنچو گے؟ تو بڑی ہمت کی بات اس لڑکے نے کی، بڑی جرأت کی بات اس لڑکے نے کی. وہ بات یہ کی کہ اے چچا جان، قدم بڑھانا میرا کام ہے، منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. کعبۃ اللہ اللہ کا وہ گھر ہے جس گھر کو پہنچنا، یا پھر دربار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ در ہے جس در کو پہنچنا اللہ کے فضل و کرم پر منحصر ہے، یہ اس کی دین پر منحصر ہے. وہ بندے پہنچ جاتے ہیں اگرچہ کہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ بندے پہنچ جاتے ہیں اگرچہ کہ ان کے پاس جسمانی طاقت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں. اور پہنچنے والوں میں ہر کوئی ایک کیفیت والا نہیں رہتا، پہنچنے والوں میں مختلف کیفیات والے ہوتے ہیں، مختلف جذبات والے ہوتے ہیں. چنانچہ کہا گیا کہ ایک بزرگ کعبۃ اللہ شریف کو جا رہے تھے حج کے لیے. ان کا بیٹا اپنے باپ سے کہنے لگا ابا حضور آپ کہاں جاتے ہیں؟ باپ نے کہا کہ میں کعبۃ اللہ شریف جا رہا ہوں حج کی ادائیگی کے لیے. بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی چلوں گا. باپ نے کہا کہ ابھی اے بیٹا تو چلنے کے موقف میں نہیں ہے. بیٹے نے کہا ابا حضور کیوں نہیں، مجھے ساتھ لے لیجئے، میں بھی چلوں گا. اس لیے چلوں گا کہ مجھے ذوق پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ کا جب وہ گھر ہے تو میرے ذہن و دل میں یہ بات آ رہی ہے جب گھر تک پہنچا جاتا ہے تو گھر والے سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو گھر والے سے بھی ملاقات ہو جاتی ہے. یہ ذوق میرے اندر بڑھتا جا رہا ہے، مجھے ساتھ لے چلے. جب باپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چلتے بنے، جب پہنچے حرم شریف اور جانے کے بعد باپ کی پہلی نظر پڑی کعبۃ اللہ پر
تو وہیں بیٹے کی نظر بھی پڑی۔ جب باپ کی نظر پڑتی ہے کعبۃ اللہ پر تو باپ کا دل مسرور ہو جاتا ہے، اور جب بیٹے کی نظر پڑتی ہے کعبۃ اللہ پر تو وہ بیٹا اللہ کا ایسا مقبول بندہ تھا کہ اس نے ایک آہ بھری اور اس کا دم نکل گیا، اس کی روح تن سے جدا ہو گئی۔ جب بیٹے کو دیکھا باپ نے کہ بیٹے کی روح تن سے جدا ہو چکی ہے تو اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور عرض کیا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آواز آئی اس باپ کو کہ اے بندے، بات دراصل یہ ہے کہ تو مکان کے لیے آیا تھا، تجھے مکان مل گیا، اور تیرا بیٹا مکان والے کے لیے آیا تھا، اسے ہم نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ محترم ناظرین، کعبۃ اللہ تک پہنچنے والے سب ایک کیفیت کے نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک کی باطنی کیفیت جدا گانہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو امن والا بنایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنے ناظرین ہیں، جتنے سامعین ہیں، پروردگار سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے آستانے میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ محترم ناظرین، آئیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ گھر کو پاک صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، اور اس عہد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر فرمایا جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ کیا دعا کی؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب عرض کی ابراہیم نے رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے، وارزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ، کس کو؟ جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے، کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مومنین کے لیے دعا ہو رہی ہے، خاص مومنین کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اور مومنین کے لیے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کی؟ اس میں مومنین کے ساتھ دیگر کو کیوں شامل نہیں کیا؟ اس میں مومنین کو خاص کیوں کیا اپنی دعا میں؟ اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے ہی سن چکے تھے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی سن چکے تھے کہ اللہ کے انعامات اور اللہ کی نعمتیں صرف مومنین کے لیے ہوں گی، ظالمین کے لیے نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام، اپنی نعمتیں، اپنی طرف سے سرفرازیاں ظالموں کو نہیں دیتا، کافروں کو، مشرکوں کو ہرگز نہیں دیتا، نہیں نوازتا، بلکہ اپنے انعامات سے، اپنے کرم نوازیوں سے انہی کو نوازتا ہے جو اہل ایمان ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا، اس لیے اپنی دعا میں غیروں کو شامل نہیں کیا، خاص مومنین کے لیے دعا کی اور عرض کی من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ محترم ناظرین، آئیے آگے کی اور آیتیں ہم پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں اور کیا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ محترم ناظرین، یہاں تعمیر کعبہ کا ذکر آیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی، اور کعبے کی تعمیر یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ کعبے کی تعمیر سب سے پہلے ملائکہ نے کی، اس کے بعد کعبے کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ کعبے کی تعمیر ایک مرتبہ نہیں ہوئی، بلکہ کعبے کی تعمیر بار بار ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی، اور یہاں جو ذکر ہو رہا ہے تعمیر کعبہ کا، یہ پہلی بار نہیں بلکہ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا تعمیر کعبہ کرنے کا ذکر آ رہا ہے، اور تعمیر کعبہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل یہ دونوں کعبے کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے۔ وہ دعا یہ کر رہے تھے کہ اے پروردگار، اور یہ عجیب کیفیت تھی، عجیب دلکش منظر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے دست مبارک سے جہاں ابراہیم کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، وہیں اسماعیل علیہ السلام لا کر ایک ایک پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے رہے ہیں۔ ایک ایک پتھر لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے رہے ہیں، اور دونوں دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ یہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں اس خدمت کو قبول فرما۔ وہ حضرات یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مطیع وہ مخلص بندہ بنا ہم کو۔ یہ دعا اس لیے کہ وہ تو اطاعت والے ہی تھے، وہ تو اخلاص والے ہی تھے، لیکن اس کے باوجود اطاعت و اخلاص کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اطاعت رکھتے ہوئے بھی، اخلاص رکھتے ہوئے بھی، اے اللہ اس میں ہمیں کمال عطا فرما۔ یہاں سے ہم کو اشارہ ملا کہ اگر کوئی بندہ نمازی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نمازی ہوں، اب میں نماز کے لیے کیوں دعا کروں۔ اگر کوئی مخلص ہے تو اخلاص کے لیے میں کیوں دعا کروں۔ اگر کوئی اطاعت گزار ہے تو میں اطاعت گزاری کے لیے کیوں دعا کروں۔ ہرگز ایسا نہ سمجھے، بلکہ بندہ نماز پڑھتا ہو تو نماز پڑھتے ہوئے بھی اے اللہ مجھے نمازی بنا دے کی دعا کر سکتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں نمازی دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے چلا سیدھے راستے پر۔ کیا نماز سیدھا راستہ نہیں؟ نماز میں کھڑے رہ کر حالت نماز میں نمازی دعا کرتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں نماز صراط مستقیم ہے، اور نماز کے دوران بندہ صراط مستقیم کی دعا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں صراط مستقیم پر گامزن تو ہوں، لیکن اس پر مجھے قائم و دائم کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں صراط مستقیم پر قائم و دائم تو ہوں،
لیکن مجھے اس صراط مستقیم پر اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما اور ہم پر فضل و کرم فرما، اطاعت و اخلاص عطا فرما۔ یہ سب کچھ دولتیں رکھنے کے باوجود یہ ان کی کمال انکساری ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو کمال عطا فرما۔ آئیے آخری آیت ہم اور آپ پڑھنے سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اختتام کی طرف ہم جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرمائے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ محترم ناظرین، یہی وہ آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر میلاد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا، یعنی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے ذکر کو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ کس موقع پر؟ تعمیر کعبہ کے بعد۔ وہ ایسا موقع تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد میں حضرت نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار ہماری اولاد میں نبی آخر الزمان علیہ السلام کو پیدا فرما۔ کس کی اولاد میں؟ ہماری اولاد میں۔ جب ہماری اولاد کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے یہاں جن کا ذکر مقصود ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بہت پیغمبر ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر ہوئے، اور وہ پیغمبر سارے پیغمبروں کے امام ہوئے، یعنی سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وہ راز یہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ ہماری اولاد میں نبی آخر الزمان علیہ السلام کو پیدا فرما، تو اللہ نے یہ دعا قبول کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا نہیں کیا، بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا۔ اس لیے پیدا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے حضرت اسحاق نہیں بلکہ حضرت اسماعیل تھے، اور وہاں جمع کا صیغہ تھا کہ ہماری اولاد میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہم پر یہ ہے کہ ہم کو اس محبوب نبی کی امت میں پیدا فرما دیا۔ محترم ناظرین، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا ہونا
یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ملک الموت نے، کہ اے نوح تم نے اس دنیا کو کیسے پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ میں نے اس دنیا کو بڑا مختصر پایا، اس دنیا کی عمر کو بڑا مختصر پایا۔ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال کی عمر دی تھی، 1000 سال کی عمر، اور وہ ملک الموت سے کہتے ہیں کہ میں نے مختصر عمر پائی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے نوح علیہ السلام آپ 1000 برس کی عمر پا کر مختصر کہتے ہیں، وہ امت جو آخری نبی کی امت ہوگی وہ کیا کہیں گے جبکہ ان کے اوسط عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت تم جس امت کی بات کر رہے ہو وہ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی امت ہوگی، اور اس امت کے 60-70 سال بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اگر اس امت میں پیدا کرتا تو میں پیدا ہونے سے لے کر دنیا سے جانے تک سوائے سجدہ شکر کے اور کچھ نہ کرتا۔ محترم ناظرین، ہماری خوش نصیبی ملاحظہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوش نصیب بنایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ یوں دعا ہوئی اور یوں قبول ہو گئی۔ تو دعا کی قبولیت جب ہم اس کلام پاک میں پڑھتے ہیں تو پھر صوفیاء کرام کا وہ قول یاد آتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا راز کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کی قبول فرماتا ہے، ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے آخر ہمیں کرنا کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کے لیے کرنا یہ ہے کہ عقل حلال اور صدق مقال سے کام لینا ہے، یعنی حلال روزی کھائیں اور سچ بولیں، زبان سے جو بات نکلے وہ ہماری سچی بات نکلے، اور حلق کے نیچے ہماری غذا پہنچے تو ایک ایک دانہ عقل حلال کا ہو۔ آج اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی یا پھر دعا کے اثرات فوراً ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہو جاتے، عیاں نہیں ہو جاتے، تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم نے دعا کی، ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوئی، دعا کے آثار ہمارے سامنے ظاہر کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ہی اندر کچھ کمی ہے۔ وہ کمی کیا ہوگی؟ وہ کمی یہ ہوگی کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عقل حلال کے سوا ہمارے حلق کے نیچے اتر گیا ہوگا، ہمارے کھانے میں کوئی چیز آ گئی ہوگی، ہم نے جو لباس بدن پر پہن رکھا ہے اس میں کچھ حصہ ناجائز شامل ہو گیا ہوگا، تبھی تو دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی ہے۔ جب دعا کی قبولیت کے آثار فوراً نمایاں نہیں ہوتے تو ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر آخر کس بات کی کمی ہو گئی۔ آخر میں یہ بات عرض کرتا ہوا اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہی نہیں ہے، بلکہ ابھی آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہی نہیں تھے، اس وقت بھی ذکر میلاد مصطفیٰ علیہ السلام ہو رہا تھا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا ہے، اور خود ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی میلاد کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ یہی دعا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ ذکر میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں سے چلی آنے والی بات ہے۔ قابل مبارکباد ہیں سارے وہ محبت کرنے والے لوگ جو بڑے شوق و ذوق کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں مناتے ہیں۔ آئیے ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کیے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر نشست میں قرآن پاک سورہ بقرہ کے آنے والے رکوع کی تلاوت اور اس کے معنی اور اس کی تفسیر سننے سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔